السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب آخر کیا ہے؟ کیا یہ صرف دماغ کی پیداوار ہیں یا ان کے پیچھے کوئی الہی راز پوشیدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے خواب اور ان کی حقیقت پر اسلام کی روشنی میں۔ پہلا حصہ، خواب کی اقسام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، دوسرے وہ شیطان کی طرف سے دھوکہ یا خوف پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ جو انسان کے اپنے خیالات اور دن بھر کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوسرا حصہ، سچے خواب، رؤیا صالح۔ سچے خواب ایک نبوت کا حصہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤیا صالح نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی اگر کوئی نیک بندہ خواب میں کوئی اچھی بات دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں خواب صرف ایک اشارہ ہے، شریعت نہیں۔ کبھی بھی خواب کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے۔ تیسرا حصہ، شیطان کبھی کبھی انسان کو ڈرانے یا دل میں خوف ڈالنے کے لیے بھی خواب دکھاتا ہے۔ ایسے خواب سے جاگنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کرو اور یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنا رخ بدل لو اور کسی کو وہ خواب مت بتاؤ۔ چوتھا حصہ، نفسیاتی خواب۔ بعض اوقات ہم جو دن بھر سوچتے ہیں، دماغ وہی تصویریں شکل میں ہمیں خواب میں دکھاتا ہے۔ یہ نہ روحانی ہوتے ہیں نہ شیطانی، بلکہ ہمارے خیالات کا عکس۔ پانچواں حصہ، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اسلام میں تعبیر خواب کا علم موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص علم عطا فرمایا تھا، لیکن یاد رکھیں ہر خواب کی تعبیر ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خواب دیکھنے والے کی حالت، وقت، ایمان اور نیت سب کچھ تعبیر بدل دیتے ہیں۔ خواب ایک راز ہے، کبھی خوشخبری، کبھی آزمائش، اور کبھی صرف خیال کا عکس۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان خواب پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ خواب اگر اچھا لگے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر برا لگے تو اس سے پناہ مانگیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ابوبکر ہاشم کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی حقائق اور روحانی موضوعات پر بنی ویڈیو پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔